يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات۔ اور عزیز بھائیوں، گزشتہ دنوں میں اقبال احمد صاحب نامی ایک پاکستانی شہری کا جو قریباً 40 سال باہر کے ملک رہ کر پاکستان واپس آئے، یہ شکوہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستان میں اچھی گفتگو کہیں سننے میں نہیں آتی۔ حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو تو تمہاری گفتگو عمدہ ہونی چاہیے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، بات جب بھی کریں اچھی کریں، عمدہ کریں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کریٹو گفتگو کرتے ہیں، وہ انفارمیٹو گفتگو کرتے ہیں، خیالات پر، افکار پر مبنی گفتگو۔ اور جو عام درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ موسم پر گفتگو کرتے ہیں، کھیلوں پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اور جو کم تر درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باہمی حقوق اور آداب معاشرت کے 6 اصول سورہ حجرات میں بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 2 خطبات میں یہ 6 اصول ذکر کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ سے ابھی درخواست کر رہا ہوں کہ ایک خاص عنوان پر تسلسل کے ساتھ گفتگو شروع ہوگی، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سب حضرات بالکل آغاز میں ہی مسجد میں پہنچ جائیں، تاکہ جو بہت بنیادی اور ضروری گفتگو انشاءاللہ 2 خطبات کے بعد شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ سب حضرات شریک ہوں۔ محترم حضرات، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ قرآن کریم میں کسی چیز کے حرام ہونے کا بیان مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کبھی اجتناب کا لفظ آیا ہے، کبھی لائے نہیں لا کر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، کبھی نہیں کا لفظ لا کر کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور کبھی حرام کا لفظ لا کر کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں
کہ لفظ حرام ہی اس کے لیے آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف اسالیب یا مختلف طرز بیاں اختیار فرمایا ہے۔ مثلا لفظ حرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے جائز خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ میرے پروردگار نے کھلی چھپی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ والاثم والبغی، اور وہ گناہ جس کا نقصان فرد کی ذات تک ہو اور وہ گناہ کہ جس کا نقصان متعدی ہو، دونوں کو حرام قرار دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے ساتھ شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جس کا حقیقی علم تمہیں نہ ہو، یہ بھی حرام قرار دیا۔ لفظ حرام کے ذریعے سے ان کاموں کی حرمت بیان فرمائی۔ دوسرا ہے نہی کا لفظ، نہی کے لفظ کے ذریعے سے کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہوئے اس سے روکا گیا۔ مثلا ارشاد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہا ہے کھلی بے حیائی سے، منکر سے اور سرکشی اور بغاوت سے۔ یہاں نہیں کا لفظ ہے، کبھی لائے نہیں لا کر، صرف لا حرف لا کر کسی چیز سے روکا جاتا ہے اور اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لا تقتلوا انفسکم، کسی جان کو یا اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بڑی مثالیں ہیں۔ لائے نہیں کے ذریعے سے کاموں کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، اور کبھی لفظ اجتناب لا کر کسی چیز کی حرمت کا بیان ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ دیکھو، شراب اور جوا اور استھانوں پر نذرانے پیش کرنا اور تیروں کے ذریعے سے قرآن اندازی کرنا یا قرآن اندازی کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، پانسوں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ شیطانی کام ہے، رجس ہے، رجس ہے، گند ہے، نرا غلاظت ہے، شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے تم نے اجتناب کرنا ہے۔ لفظ اجتناب کے ذریعے سے ان کاموں کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آج کی جو آیہ کریمہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں سب سے پہلے تو خطاب ہم سب کو ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ قرآن کریم میں 89 مرتبہ یعنی 89 ٹائم یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ آیا ہے۔
اور حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو تم پڑھو تو فوراً متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نقصان دہ چیز سے بچانا چاہتا ہے یا تمہیں کسی فائدہ مند چیز کی ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ لائے نہیں کے ذریعے سے ایک کام کو نص قطعی کے ذریعے سے یعنی نص قرآنی میں حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ بہت توجہ طلب ہے بات۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی مرد، یہاں قوم سے مراد مرد ہے اس لیے کہ عورتوں کا الگ سے ذکر آیا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں جب قوم کا لفظ آتا ہے تو اس میں عورتیں بھی ضمناً شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں بلکہ قرآن کریم میں دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ خطاب کیا ہے۔ پہلا مقام یہ ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اب ذرا سمجھیے، یہ سخریہ یا تمسخر کہتے کسے ہیں؟ مزاح ہا کے ساتھ اور مذاق قاف کے ساتھ، دونوں میں جو ایک باریک سا فرق ہے وہ کیا ہے؟ سخریہ اور تمسخر کہتے ہیں کسی آدمی کی توہین اور اسے حقیر ظاہر کرنے کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے اس کی کسی کمزوری یا عیب کا ذکر اس طرح سے کرنا کہ جسے سن کر لوگ ہنسنے لگ جائیں۔ کسی آدمی کی کمزوری یا اس میں موجود عیب کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ اسے سن کر لوگ ہنسنے لگ جائیں۔ مثلا کسی کے قد و قامت کی طرف اشارہ کرنا اور اشارہ کر کے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گٹھ مٹھیا کہہ کے اس کا مذاق اڑانا، زبان سے طنز یا ہاتھ سے اس کی کسی حرکت کی نقل اتارنا، اس کی چال ڈھال، اس کی شکل و صورت، اس کے کپڑوں کی تراش خراش، اس کی گفتگو سن کر بطور حقارت اس پر ہنسنا۔ عورتوں میں یہ ہے کہ کسی عورت کے بچوں کی دیکھ بھال کے انداز پر بطور حقارت ذکر کرنا، یہ سب کا سب مذاق کہلاتا ہے۔ یہ آیت بنو تمیم کے قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی، ان کی مذمت میں نازل ہوئی۔ بنو تمیم قبیلے کے لوگ ذلیل القدر بعض کمزور صحابہ پر طنز کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کی رنگت پر ان کو اعتراض تھا، یہ کالا ہے۔ حضرت صہیب رومی اور حضرت سلمان فارسی کے غیر عرب ہونے پر طنز کرتے تھے۔ حضرت خباب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور مذاق اڑانے کی بنیاد خود کو برتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر قرار دینا ہے۔ یعنی مذاق بندہ جو اڑاتا ہے اس کی سوچ میں اور اس کے پس منظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گھٹیا آدمی ہے، 2 ٹکے کا آدمی ہے،
میرے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ انداز اصل میں مذاق اور تمسخر کہلاتا ہے۔ صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے میں صاف ستھرا عمدہ لباس پہنوں، میرا جی چاہتا ہے میرے جوتے بہت عمدہ ہوں، بس میری طبیعت اسے چاہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر حق بات کو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے حق بات کو جھٹلانا۔ میں نہیں مانتا، آئی نو میں سب جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، پر ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے، حالانکہ خاک پتہ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے حق بات کو تکبر کی وجہ سے جھٹلانا اور لوگوں کو ان کی جسمانی، مالی، نسبی کمزوری کی وجہ سے حقیر جاننا۔ مال میں کمزور ہیں، جسمانی کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، بازو نہیں ہے، آنکھ خراب ہے، پاؤں نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، یا نسب کے لحاظ سے کسی خاص خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس بنیاد پر ان کو گھٹیا سمجھنا، ایسے ہی مذہبی اور نظریاتی اختلاف کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب کا سب تمسخر ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ایک آدھ مثال میں عرض کروں کہ حضرت عکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اور کس انداز سے مسلمان ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اپنی پگڑی مبارک ان کی طرف بھیج دی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکرمہ ابن ابی جہل جب مسلمان ہوئے تو فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، تو انصار کی جس مجلس سے بھی گزرتے تو وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے یہ ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، جا رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے۔ تو حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ میرے والد کا ایک طرح سے طعنہ دیتے ہیں لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاظ پر ذرا غور کیجئے، مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حالانکہ ابو جہل سردار تھا ان لوگوں کا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سٹیج پر مخالفت کی، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لہذا یہ جو تم یہ کہتے ہو کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، بند کرو اسے۔ اسی طرح حضرت صفیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ازواج میں سے کچھ مجھے یہودیہ کہہ کے طنز کرتی ہیں، یہودن ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والیاں بہت برا کرتی ہیں،
انہیں کس بات پر فخر ہے، وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ لیکن اے صفیہ، دل جوئی دیکھیے کیسے کی۔ اے صفیہ، جب کوئی تم سے ایسی بات کہے تو تم ان سے کہا کرو کہ دیکھو میرے والد بھی نبی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، میرے چچا بھی نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور میرے شوہر بھی نبی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے تو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حضرت ام سلمہ کا یا حضرت صفیہ کا ذکر اس انداز سے کیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، یعنی سوکنوں پنا تھوڑا سا تو ہوتا ہے ہر جگہ، چھوٹے قد والی، اس لفظ کے ساتھ ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈالیں تو سارے سمندر کو گدلا کر دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تمسخر اللہ تعالیٰ نے اس سے کس طرح روکا ہے؟ پہلے مردوں سے کہا لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اس کے لباس کی وجہ سے، اس کے میلے کچیلے لباس اور اس کی شکل و صورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس گودڑی میں کوئی لال چھپا ہوا، رب اشعث اغبرا، کئی بکھرے بالوں والے، غبار آلود چہروں والے، دو کپڑے پہنے ہوئے، کوئی ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ کی قسم پوری کر دے۔ لا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهن، پھر الگ سے عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہو۔ قرآن کریم میں دو مقامات ایسے آئے ہیں، میں نے عرض کیا شروع میں، کہ جہاں اللہ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ حکم دیا ہے، باقی احکام جو ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر دے دیے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی شامل ہیں، لیکن دو مقامات، ایک یہ آیت نمبر 11 اور دوسرے سورہ نور کی آیت نمبر 31، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے حبیب آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں پر کنٹرول کریں، چونکہ نگاہ حضور نے فرمایا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے نگاہ کو حرام سے بچا لیا، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اور فرمایا جس کو حلاوت ایمان کی نصیب ہوتی ہے اس کا خاتمہ بالایمان یقینی ہے۔ اوہو یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ شرمگاہوں کو غلط جگہ استعمال نہ کریں، غلط محل پر استعمال نہ کریں، اور دوسرے یہ کہ یحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کو
یعنی وہ اعضاء جو ڈھانپنے کے قابل ہیں، لائق ہیں، ان کو اس طرح سے ڈھانپ کر رکھیں کہ ان کا اظہار نہ ہو، انکشاف نہ ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو لباس کا ذکر جہاں فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، اور اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے ان اعضاء کو اچھی طرح سے ڈھانپ لے، کور کر لے، ظاہر نہ ہونے دے کہ جن کا اظہار ناپسندیدہ ہے۔ یواری سوآتکم، تمہارے اعضاء کو، قابل شرم اعضاء کو ڈھانپ لے، ظاہر نہ ہو۔ وریشہ، اور زینت کا بھی ذریعہ ہے لباس، لیکن پہلا مقصد یہ ہے کہ اعضاء کور ہوں۔ اگر اعضاء کور نہیں ہیں تو یہ تو اس کا تو دوسری جگہ فرمایا، خبردار لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، اور اس کا پہلا حملہ یہ ہے کہ اس نے ان سے ان کا لباس چھینا ہے، ان کو بے لباس کر دیا، وہ انڈر گارمنٹس میں باہر نکل آئے، انڈر گارمنٹس میں باہر نکل آئے۔ شیطان کا پہلا حربہ اور شیطانی تہذیب کا پہلا حربہ بے لباسی ہے۔ تو یحفظوا فروجہم، اپنے شرم کے قابل اعضاء کی حفاظت کریں، یعنی ان کو ڈھانپ کر، کور کر کے رکھیں۔ اور مردوں کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ناف بھی کور ہو اور گھٹنے بھی کور ہوں۔ تو یہ جو ہم نے نیکر پہن کر بازاروں میں پھرنا شروع کر دیا ہے، اور گھروں میں اپنی بہو، بیٹیوں، ماؤں کے سامنے یہ کچھے پہن کر پھرنا شروع کر دیا ہے، یہ کیا ہے؟ آخر اس سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے سوا اور کیا ہے؟ اس سے کون سی ترقی ہو رہی ہے؟ کتنے ٹیکسز اس کی نکر پہننے کی وجہ سے زیادہ جمع ہو رہے ہیں؟ بندگان خدا، کوئی فائدہ ہو تو سمجھ آئے۔ آپ اگر گرمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا لباس پہن لیجئے، ڈھیلا ڈھالا ہو، جو ہلکا ہو لیکن اعضاء کو کور کر رہا۔ بالکل یہی الفاظ عورتوں سے کہے گئے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ساتھ ہی یہ فرمایا، پہلے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ دیکھو یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ نگاہیں پست رہیں، اجازت لیتے ہوئے مکان کے اندر مت جھانکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اجازت لیتے ہوئے کسی مکان کے اندر جھانکتا ہے اور اندر والا تیر پھینک کر یا لاٹھی پھینک کر اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، تو لاٹھی مارنے والے کو کوئی گرفت نہیں ہو۔ ایک پرائیویسی ہے، ایک سلیقہ ہے زندگی کا۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ، سکھاؤ، اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، چونکہ سورہ نور میں یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ پاکیزہ معاشرے کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ،
اور عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ناجائز استعمال سے بچیں، اور انہیں اس طرح سے چھپا کر رکھیں کہ ان پر نگاہ نہ پڑے۔ اور عورتوں کے لیے تو الگ سے کئی آگے مزید احکام ہیں، میں وقت بچاتے ہوئے ان کا ذکر نہیں کر رہا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب یہ آیت اتری اور لوگوں نے پڑھی کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کوئی مرد کسی مرد کا اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، تو حالت یہ ہو گئی کہ حضرت عامر بن شرحبیل فرماتے ہیں، میں اگر کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے ہوئے دیکھوں، بکری کے تھنوں سے میمنے کی طرح منہ لگا کر دودھ پیتے ہوئے دیکھوں، اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ بلکہ اس سے اگلی بات جسے پڑھ کر میں لرز گیا، یقین کرو، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لو سخرت بالکلب خشیت ان اکون کلبا، میں اگر کسی کتے کا بھی مذاق اڑاؤں اور اس کے ساتھ بھی استہزاء کروں، تو میں ڈرتا ہوں کہ میں خود بھی کہیں کتا ہی نہ بن جاؤں۔ انسانوں کا مذاق، اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار، اس کا مذاق اڑانے سے کس نے حق دیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم سرمایہ دار ہو، مالدار ہو، تم بڑے حسین و جمیل ہو، بڑے خوبصورت ہو، دمکتے چہرے والے ہو، نہ نہ۔ اگر ایسا ہوتا، سن لی میری بات پر توجہ دیجئے، ابو لہب کنیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کی، اور لہب کہتے ہیں شعلے کو، اور ابو لہب کہتے ہیں، ابو لہب کا معنی ہے شعلے والا، یعنی اتنا حسین و جمیل کہ جس کے رخسار اتنے دمکتے تھے کہ گویا شعلے ہیں، چمک رہے ہیں۔ جس کے رخسار اتنے دمکتے تھے کہ گویا شعلے ہیں جو چمک رہے ہیں، وہ پیچھے رہ گیا اور کالے رنگ والا بلال آگے نکل گیا۔ بات سمجھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، لا ينظر الى صورکم و اموالکم، وہ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کسی کی بری حالت پر مت جاؤ، اس بندے کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں، چونکہ اس کے اندر ایمان ہے، لہذا وہ تو ہیرا ہے، ہاں گندی نالی میں پڑا ہوا ہے، اس کو گندی نالی سے نکالنا ہے، اس پر محبت کا اور اچھے اخلاق کا ہلکا سا پانی ڈالو گے تو وہ دمکنے لگ جائے گا۔ ترمذی میں ایک بات نقل کی گئی ہے، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے یا یہودی کہتا ہے، جا تو تے کافر ہیں، گل گل نال، اسے عدالت میں لے جایا جائے اور جرم ثابت ہونے پر اسے 20 کوڑے لگائے جائیں۔ دوسرا حکم ہے لا تلمزوا انفسکم، نقالی کر کے، جیسے آج کل تو نقل کرنا ایک فن بن چکا ہے، اعوذ باللہ، مغرب کی تقلید میں ہم نے اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے اس کو اتنا عام کر دیا ہے کہ وہ برائی رہی نہیں۔ لا تلمزوا انفسکم،
نقالی کر کے کسی کو حقیر مت قرار دو۔ لمز کہتے ہیں کسی میں عیب نکالنا اور اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا، نشر کرنا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل بربادی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو میراثی کہتے ہیں نا ویل ویل فلانے دی ویل، یہ بھی یہی ویل ہے، بربادی ہے۔ چونکہ جو ان کو پیسے دیتا ہے وہ تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بربادی ہے۔ ویل بربادی ہے لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ایسے فرد کے لیے جو عیب تلاش کرتا ہے اوروں کے اور پس پشت غیبت کرتا ہے۔ ہمزہ کا تعلق فعل سے ہے، یعنی غیبت کرتا ہے، اور لمزہ کا تعلق، لمز کا تعلق تانا دینے سے ہے، سامنے کسی کے تانا دینا۔ اپنے عیبوں پر اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیے حضرات۔ وہ جو ظفر بادشاہ نے جو بات کہی تھی نا، بادشاہ ظفر نے، کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر۔ نہ تھی حال کی اپنی ہمیں، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر۔ پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ ہاں، جو کھلم کھلا خائن ہے اور کھلا بدکار ہے، آپ سے کسی نے اس کے بارے میں رائے لی ہے کہ میں رشتہ دینا چاہتا ہوں یا اس کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ اس کے بارے میں وہ حقیقت بیان کر سکتے ہیں جو ہے۔ ورنہ ہمارے کسی کو چور کہنے سے یا خائن کہنے سے، یا ہمارے کسی کو ڈکٹیٹر کہنے سے یا فلاں کہنے سے فلاں کہنے سے کیا تبدیلی آ سکتی؟ کیوں اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ لا تنابزوا بالالقاب۔ تیسری بات، دوسروں کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اوے لنگڑیا، انیا۔ کوئی برا عمل کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، الفاظ پر ذرا غور کیجئے، اس کو اس برے عیب سے مت پکارو۔ شراب پیتا تھا، خیانت کرتا تھا، بدکار تھا، اس کو اب بھی شرابی کہہ رہے ہیں، اس کو اب بھی خائن کہہ رہے ہیں، اس کو اب بھی چور کہہ رہے ہیں، اس کو اب بھی بدکار کہہ رہے ہیں۔ سن لیجئے ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس بندے کو جو عار دلا رہا ہے، اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ فرمایا مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ اس کو اس لقب سے اور اس نام سے پکارے جو اس کو پسند ہے، یہ نام جو اس کے ہاں سب سے زیادہ اللہ اکبر۔ عرب میں چلے جائیں، آج بھی چلے جائیں، جب کسی کا نام معلوم نہیں تو اس کو کہیں گے آواز دیتے ہوئے محمد، سب سے محترم نام سے پکاریں گے۔ اگر کوئی بوڑھی عورت ہے، اس کا نام معلوم نہیں، اس کو کہیں گے خدیجہ۔ اگر کوئی کم عمر ہے، جوان سال ہے، خاتون، اس کا نام معلوم نہیں، عرب کے ہاں یہ رواج ہے کہ اسے فاطمہ کہہ کے پکاریں گے۔ آج بھی ہم کیوں بہت نچلی سطح پر جا رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں یہ جو ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہوگا۔ جب بھی کسی کو بلائیں گے، پیچھے سے آواز دیں گے، کہیں گے محمد، یعنی اے محترم شخصیت، اے محترم انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے نام پیارے رکھے۔ حضرت بکر کو صدیق کہا، حضرت عمر کو فاروق کہا،
حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اسد اللہ کہا اور حضرت خالد ابن ولید کو سیف اللہ کہا اور حضرت حمزہ کو اسد اللہ الغالب کہا. یہ سارے لقب. تو ایک ہے خوش طبعی کے طور پر مزاح کی بات کرنا، اس کی بھی ایک حد ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے ہم سے دل لگی کرتے ہیں، مزاح کی بات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اقول الا حقا، میں مزاح میں بھی سچ کے سوا کبھی نہیں کچھ کہتا. حضرت انس کو حضور نے فرمایا اے دو کانوں والے. اب آپ بتائیے دو کان ہوتے ہیں ہر آدمی کے. ایک آدمی آئے کہ جہاد میں سواری دیجئے مجھے اونٹ. آپ نے فرمایا میں تو اونٹنی کا بچہ دوں گا. رسول اللہ بچے پر کیسے سواری؟ فرمایا جو اونٹ تمہیں دیں گے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہے. حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی اماں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے لگے تھے، جاتے جاتے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. اب وہ رونے لگ گئی. واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یہ رو رہی ہے. فرمایا جتنی بوڑھیاں ہوں گی فجعلناہن ابکارا، ان کو جوان بنا کے اللہ جنت میں داخل کریں گے. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی آپ. لیکن مزاح میں بھی کسی کی تحقیر اور تذلیل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوش طبعی اور دل لگی کا اظہار ہو. لیکن اگر کسی کی تحقیر اور اس کو ذلیل اور گھٹیا یا احمق اور بے وقوف ظاہر کرنے کے لیے مزاح کیا جا رہا ہو تو وہ بھی منع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمازح اخاک ولا تمارے، نہ اپنے بھائی سے جھگڑا کر اور نہ اس کو ذلیل نہ اس کو اس کی تذلیل کرنے والا اس کے ساتھ مذاق کر. لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام سے پکارنا بھی بری بات ہے، اور ایمان لانے کے بعد برائی میں نام پیدا کرنا. فلانا بڑا فراڈی ہے وہ کول نہ جانا، بری شہرت. فلاں دکاندار ہمیشہ سودا کم تول کے دیتا ہے اس کے پاس نہ جانا. لا تنابزوا بالالقاب، ایمان لانے کے بعد برائی میں نام پیدا کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرے گا یعنی ایسے کام کرنے سے باز نہیں آئے گا، فاولئک هم الظالمون، یہ بڑا ظالم ہے. ہم نے ظلم سے بچنا ہے. اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا